جب قریش نے دیکھا کہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں تو انہوں نے ایک طریقہ یہ اپنایا کہ عمارہ بن ولید کو لے گئے، جو بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ عمارہ بن ولید کو ابو طالب کے پاس لے گئے اور انہیں جا کے کہنے لگے، اے ابو طالب، تو عمارہ بن ولید کو اپنا بیٹا بنا لے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دے تاکہ ہم اسے قتل کر دیں۔ جس پر ابو طالب کو بہت غصہ آیا اور ابو طالب بولے، یہ کیسا انصاف ہے کہ میں اپنے بھتیجے کو دے دوں اور تمہارے بیٹے کو پالوں اور بدلے میں تم میرے بھتیجے کو قتل کر دو، ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ ابو طالب بہت شدید غم میں تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی اور کہا کہ میرے بھتیجے، تم یہ تبلیغ کا کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اگر آپ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تو میں یہ کام نہ چھوڑوں گا۔ ابو طالب کو اس بات پر اتنا پیار آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ابو طالب فرمانے لگے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اپنے بھتیجے کا ساتھ کبھی بھی نہ چھوڑوں گا۔ جب قریش نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام پھیلانے میں کامیاب ہو رہے ہیں اور غلام اور جو غریب لوگ ہیں وہ اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، یعنی اللہ کو ایک ماننے لگ گئے ہیں، تو انہوں نے ایک کانفرنس مقرر کی۔ اس کانفرنس کا سربراہ ابو لہب تھا۔ ابو لہب نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ نہ کرے، ظلم و ستم نہ کرے، ہر طرح سے ٹارچر کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون سے نہ رہنے دے گا۔ جب یہ بات ابو طالب کو پتہ لگی تو ابو طالب اپنے بیٹے اور اپنے بھتیجے کو لے کر ایک وادی میں چلے گئے، ایک گھاٹی پہ چلے گئے، اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جو مسلمان ہو چکے تھے۔ ابو لہب نے ظلم و ستم کا آغاز شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر تھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ پتھر مارا، اور ابو لہب کے دونوں بیٹوں کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام رقیہ اور کلثوم تھے۔ ابو لہب نے ان کی طلاق کروا دی۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو بہت خوشی ہوئی اور دوڑتا پھرتا قریش میں کہنے لگا، میں تم لوگوں کو خوشخبری دیتا ہوں کہ محمد کی نسل ختم ہو گئی، محمد کی نسل ختم ہو گئی۔ اس نے اپنی خوشی کا اظہار بہت خوب طریقے سے کیا۔ ابو لہب کی بیوی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرح کا رویہ رکھتی تھی۔ ابو لہب کی بیوی جس کا نام ام جمیل تھا، جو خود بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی اور ہنسی بد زبان تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے شوہر اور اس کے خلاف قرآن مجید کی ایک سورت نازل ہوئی ہے، اس نے پتھر لیے اور حرم شریف کے پاس پہنچی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کیا دیکھا کہ صرف خانہ کعبہ کے اندر ابو بکر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ کے ایسے چھین لیا کہ اس کو نظر ہی نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما ہے۔ اس نے ابو بکر سے پوچھا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ ابو بکر کو کہنے لگی، کہاں ہے وہ؟ میں اس کے منہ پہ پتھر ماروں گی۔ اور کہنے لگی، میں نے مزمم کی نافرمانی کی اور اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت اور حقارت سے چھوڑ دیا۔ جس پر ابو بکر نے بڑی حیرانگی سے پوچھا اور کہا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر کیوں نہیں آئے؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی ہے، یہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا بھی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا۔ اس کے علاوہ عقبہ بن ابی معیط بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا تھا۔ اس کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں نماز ادا کرتے تو یہ اس طرح ٹکا کے بکری کی بچے دانی پھینکتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر گرتی، اور جب کبھی ہنڈیا بنائی جاتی تو اس طرح سے پھینکتا کہ بکری کی بچے دانی اس ہنڈیا کے اندر جا کے گرتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ گندگی پھینکی جاتی تو وہ لکڑی سے اٹھا کر اس کو باہر نکالتے اور دروازے پر کھڑے ہو کے فرماتے، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ اس طرح سے ظلم و ستم کرتے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط اپنی حرکتوں سے باز نہ آتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں وہ آپس میں کہنے لگے، وہ کون ہے جو اونٹ کی اوجری لے کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پہ ڈال دے؟ اتنے میں یہ بدبخت
عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور فوراً سے جا کے اونٹ کی اوجری لے آیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں پہنچے تو اس نے ان کے اوپر اونٹ کی اوجری رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی ہی حالت میں رہے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ سے اوجری ہٹا کر پھینکی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، یا اللہ تو انہیں پکڑ، یا اللہ تو قریش کے لوگوں کو پکڑ، یا اللہ تو عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ۔ ان سب لوگوں کے نام لیے، جس کے نتیجے میں یہ سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے پائے گئے۔ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سنتا تھا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا اور اس بات پہ فخر کرتا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا ہوں۔ جس پہ یہ آیت نازل ہوئی، نہ اس نے صدقہ کیا نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پیٹھ پھیری، پھر وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس گیا، تیرے خوب لائق ہے، تیرے خوب لائق ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیمی کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا شروع کر دیا، میں نے آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا کہ اس طرح یہاں نماز نہ پڑھا کریں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سختی سے ڈانٹ کر منع کیا۔ وہ کہنے لگا، کیا آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے نہیں مکہ میں سب سے بڑی محفل میری ہے؟ جس پر آیت نازل ہوئی، اچھا تو وہ بلائے اپنی محفل کو، ہم بھی سزا کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ اس نے قریش کے لوگوں کو کہا کہ اگر اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں جائیں گے تو یہ ان کی گردن پہ پاؤں رکھ کر انہیں ان کا منہ زمین پہ مٹی میں رگڑ دے گا۔ اسی طرح ہوا، اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو برے مقصد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا کہ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ فرشتے اور پڑ آ گئے، ایک آگ کی خندق آ گئی ہے۔ اپنے بچاؤ کے لیے یہ بھاگا، ایڑی کے بل اپنے ہاتھوں سے بچا کرتا ہوا بھاگا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو جہل میرے نزدیک آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ ایک دفعہ ابو جہل صفا کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تنگ کیا، بہت گالیاں بکی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمزور کرنے کی بہت کوشش کی، بہت برا سلوک کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کسی بات کا جواب نہ دیا۔ عبداللہ بن جدعان ایک لونڈی تھی جو صفا کے اوپر اپنے گھر میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھر ابو جہل چلا گیا اور جا کر کعبہ کے پاس قریش کی ایک مجلس میں جا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں حمزہ بنت عبد المطلب اپنی کمان کو گلے میں لٹکائے ہوئے شکار سے واپس آ رہے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ شکار کے بعد کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ جب حمزہ نے اس لونڈی کو دیکھا تو سارا ماجرا اس لونڈی نے حضرت حمزہ کو بتایا۔ اس نے کہا، کاش حمزہ آپ یہ سارا معاملہ دیکھتے کہ کس طرح ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا ہے۔ حضرت حمزہ بہت غصے میں آ گئے اور غصے میں تیزی سے سیدھا ابو جہل کے پاس ہے اور ابو جہل کے سر پہ کمان اٹھا کے دے مارے، اس کا سر پھٹ گیا۔ اتنے میں قریش نے کہا، اے حمزہ کیا تو نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے؟ حضرت حمزہ نے فرمایا، میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں وہ سچ ہے، باخدا میں اس دین کو نہ چھوڑوں، روک سکتے ہو تو روک لو اگر تم سچے ہو تو۔ حضرت حمزہ نے اس طرح اسلام قبول کر لیا اور حضرت حمزہ نے ابو جہل کو مارنے کے بعد کچھ اشعار یوں بولے کہ اے ابو جہل، تو نے اپنی سخت مزاجی کا مزہ چکھا ہے، تم نے ظالمانہ کارروائی کی تھی جس کا نتیجہ اب تم بھگتو۔ پھر حضرت حمزہ گھر تشریف لے گئے۔ شیطان نے آپ کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یہ آپ نے کیا کیا، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ لیا اور اس دین کو اپنا لیا جس کے بارے میں آپ کچھ جانتے بھی نہیں۔ حضرت حمزہ کو بہت بے چینی ہوئی اور اس بے چینی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگے کہ میں نہیں جانتا کہ تمہارا دین سچا ہے یا نہیں، مجھے کچھ بتاؤ، میں کیا کروں، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ایک ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور ایمان لانے کی بشارت دی۔ جس پر حضرت حمزہ نے فرمایا، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صادق و امی ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت حمزہ اسلام پر ڈٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ایمان سے نور سے کھول دیا۔
حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین جو بنو مخزوم کے غلام تھے اسلام قبول کر چکے تھے، اور مشرکین جس میں ابو جہل پیش تھا بہت سخت پیش آتے تھے ان سے۔ وہ انہیں سخت دھوپ کے وقت ان کو پتھریلی زمین پر جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے تھے، اور اس سزا کی سختی کی وجہ سے یاسر وفات پا گئے، اور سمیہ جو عمار کی والدہ تھی، ابو جہل نے اتنی تیزی سے ان کے پیٹ میں نیزہ مارا کہ اسی وقت دم توڑ گئے۔ یہ اسلام میں پہلی شہیدہ تھی۔ حضرت عمار پر سختی کا سلسلہ جاری رہا، انہیں دھوپ میں تپایا جاتا، کبھی ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا، کبھی پانی میں ڈبویا جاتا۔ مشرکین کہتے جب تک محمد کو گالی نہ دے گا ہم یہ ظلم و ستم کرتے رہیں گے، اور جب تک ہمارے بتوں کی پوجا نہ کرے گا ہم یہ ظلم و ستم کرتے رہیں گے۔ حضرت عمار پر اتنے ظلم و ستم کیے جاتے کہ ان کو پتہ ہی نہ چلتا وہ کیا بول رہے ہیں اور کیا نہیں، یعنی وہ اپنے حواس کھو بیٹھے۔ اتنے میں انہوں نے ان کو اتنا ٹارچر کیا کہ حضرت عمار نے مجبوراً ان کی بات مان لی۔ پھر جب انہوں نے ان کو جانے دیا تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور معذرت کی اور روتے ہوئے بولے کہ میں بے قصور تھا، مجھے مجبور کیا گیا اس طرح کے کفری الفاظ کہنے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس پر کوئی گرفت نہیں۔ بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن رسی سے باندھ کر لڑکوں کو دے دیتے، وہ لڑکے ان کو مکہ میں گھماتے رہتے، رسی کے نشان ان کے گردن پہ پڑ جاتے، اور امیہ خود بھی ان کو باندھ کر ڈنڈوں کے ساتھ مارتے، تیز دھوپ میں ان کو بٹھاتے، کھانا پینا بند کر دیتے، دوپہر کی گرمی میں مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پہ بھاری پتھر رکھوا دیتے اور بولتے کہ کہو محمد کے بارے میں کفریہ الفاظ، کہو کہ محمد جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت بلال یہ نہ مانتے، حضرت بلال اپنے دین پر قائم رہتے۔ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق کا گزر ہوا، حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو 200 درہم میں خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت حباب بن عبد جو آزاد انسان تھی، پھر کسی نے ان کو اغوا کر کے عرب میں لا کے ان کو انمار نامی عورت کے آگے بیچ دیا جو بت پرست تھی۔ جب اس کو پتا چلا کہ حباب محمد کے دین پہ ہے تو گرم گرم کوئلوں پہ لٹا دیتی، جس سے حباب کی ساری کمر جل جاتی، پھر گرم انگارے کر کے سر پہ رکھتی، جس سے بہت تکلیف ہوتی، جس پر حباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے میری مالکن مجھ پہ بہت ظلم کرتی ہے، میرے حق میں دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جس پر عمار کے سر میں ایسا درد ہوا کہ طبیبوں نے کہا کہ تم اپنے سر پہ گرم گرم لوہے کی سلاخیں لگواؤ۔ حباب بن عبد وہی تھے جو ان کے سر پہ لوہے کی سلاخیں لگایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر بن خطاب جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، ابیس ایک لوٹی تھی جو اسلام قبول کر چکی تھی۔ عمر بن خطاب ان کو اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے اور کہتے میں ذرا آرام کر لوں، ابیس پھر تجھے ماروں گا۔ ابیس کہتی عمر اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو اللہ بھی تمہارا ایسے ہی حشر کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت ابیس کو حضرت عمر بن خطاب سے خرید کر آزاد کیا۔ مشرکین نے سزا کی ایک یہ صورت اختیار کی ہوئی تھی کہ وہ بعض صحابہ کو اونٹ اور گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں لٹا دیتے۔ در حقیقت اللہ کی راہ میں ظلم و ستم کا نشانہ بننے والوں کی تعداد بہت لمبی ہے، لیکن ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے، ان کے ظلم و ستم سہنے کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسے مکہ میں ظلم و ستم جاری تھا۔ مکہ میں مسلمانوں کا رہنا بہت مشکل ہو گیا، جس پہ سورۃ کہف نازل ہوئی۔ اصلاً مشرکین کے 3 سوالات کا جواب اس سورت میں تھا۔ اصحاب کہف کے واقعے سے یہ درس ملتا ہے کہ جب دین و امان خطرے میں ہو تو کفر و ظلم کے مراکز سے ہجرت کر دی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام کے لیے تمہاری سہولت کی چیزیں تمہیں مہیا کر دے گا۔ اصحاب کہف کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ رومن بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا،
جو بتوں کی پوجا کرتا تھا، اور اسی ملک عمان میں چند نوجوان تھے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر تھے۔ جب دقیانوس کو پتا چلا کہ یہ لڑکے، یہ نوجوان اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس نے حکم دیا کہ جہاں بھی ان نوجوانوں کو دیکھا جائے مار دیا جائے۔ وہ نوجوان ڈر کے مارے ایک غار میں چھپ گئے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جس کا نام قطمیر تھا۔ جب انہوں نے غار میں پناہ لی تو اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں بچا لے، ہم پہ اپنی رحمت نازل فرما، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو 300 سال تک سلائے رکھا۔ جب 300 سال بعد اٹھے تو آپس میں پوچھنے لگے کتنی دیر یہاں رہے ہوں گے۔ کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا شاید چند گھنٹے، کسی نے کچھ کہا، جس پر کسی نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد ساتھ ہو تو انسان کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نتائج ہمیشہ ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ بعض اوقات ظاہری حالات کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس واقعے سے اس بات کی طرف بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمان جو اس وقت ظلم و ستم سے گزر رہے ہیں، ان کے اچھے نتائج ان کو لازمی ملیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ کچھ دینی تعلیمات کے سلسلے میں ان کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام جن کو الہام ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تم نے رستے میں مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھنی، صرف چپ چاپ میرے ساتھ چلنا ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاں کہہ دیتے ہیں۔ جب حضرت خضر علیہ السلام آگے جاتے ہیں تو ایک غریب خاندان بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی ایک کشتی کھڑی ہوتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام چاقو سے اس کشتی میں چھید کر دیتے ہیں، جس سے ان کی کشتی خراب ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ کیا کیا آپ نے، جس پہ وہ کہتے ہیں میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تم نے چپ رہنا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ آگے جاتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام ایک نوجوان کو قتل کر دیتے ہیں، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کیا کیا آپ نے۔ آگے چل کے حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں میرا اور تمہارا تعلق یہیں تک تھا، ہم آگے نہیں چل سکتے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس کی کشتی میں نے چھید کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ بادشاہ، ایک ظالم بادشاہ سارے اپنے جو غلام تھے ان کی کشتیوں کو لے رہا تھا، اور ان کی آمدن کا ایک ہی ذریعہ تھا، وہ اس کشتی کے سہارے ہی اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ اس ظالم بادشاہ سے بچانے کے لیے میں نے ان کی کشتی میں چھید کر دیا۔ اور رہی بات اس نوجوان کو قتل کرنے کی کہ وہ کفر پہ اتر آیا تھا اور اس کے والدین مسلمان تھے، ان سے یہ غم دیکھا نہ جاتا، ان کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی، جس پہ میں نے اسے اللہ کے حکم سے قتل کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو نئی اولاد، نیک اچھی اولاد دیں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حالات جس طرح دیکھنے میں لگتے ہیں ضروری نہیں کہ اس کے نتائج اسی طریقے سے ملیں۔